بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیٰ اما بعد۔ معزز طلباء کرام، سامعین و ناظرین، آج ہم اصول فقہ کی مشہور زمانہ کتاب اصول الشاشی کے پہلے سبق کا آغاز کریں گے، اور اس کی جو پہلی بات کتاب اللہ کے بیان میں ہے اس سے شروع کریں گے۔ علامہ نظام الدین شاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا: البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی، پہلی بات کتاب اللہ تعالی کے بیان میں ہے۔ یاد رہے اس سبق کے اندر ہم بنیادی طور پر جن چیزوں سے بحث کریں گے ان میں سب سے پہلی چیز ہے کتاب اللہ کو باقی اصول پر مقدم کرنے کی وجہ، دوسری ہے کہ کتاب اللہ کے اندر مصنف جو ہیں کتنی چیزوں سے بحث کریں گے، یعنی اس کے اندر کون کون سی تقسیمات موجود ہیں، تیسری چیز ان تقسیمات کی وجہ حسر کیا ہے، اور اس سبق میں جو چوتھی چیز آئے گی وہ ہے ان چار تقسیمات میں سے جو پہلی تقسیم ہے اس تقسیم کی اقسام کون کون سی ہیں اور ان کی وجہ حسر کیا ہے، اور پانچواں نقطہ آج کے سبق کا یہ ہوگا کہ ان اقسام میں سے جو پہلی قسم ہے اس کو مقدم کیوں کیا، پھر اس کی تعریف اور تعریف کے اندر جو قیودات ہیں ان کی وضاحت، اور پھر اس کے ساتھ جو دوسری قسم ہے اس کی تعریف اور اس میں قیودات کی وضاحت۔ تو یہ بنیادی طور پر ہمارے آج کے سبق کے نکات ہیں۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ مصنف نے فرمایا: البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی، پہلی بات کتاب اللہ کے بیان میں ہے۔ کتاب اللہ کا مخصوص حصہ یہ اصول فقہ کے اندر مبحوث عنہ ہوتا ہے، وہ ہے 500 آیات کی مقدار۔ اب اسے باقی اصول پر مقدم کیوں کیا؟ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ اصل ہے، باقی فرع کے درجے میں ہیں تو اصل کو پہلے ہی ذکر کیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ قطعی ہے، جبکہ باقی اس درجہ قطعیت میں نہیں ہیں۔ تیسری وجہ اس کے الفاظ، اس کا نظم جو ہے وہ محفوظ ہے اور باقیوں میں ایسی کوئی گارنٹی نہیں دی گئی۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، باقی اصول میں سے کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ تو یہ چند وجوہ ہیں جو اس کی تقدیم کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ کتاب اللہ کے اندر مصنف کتنی چیزوں سے بحث کریں گے۔ تو بنیادی طور پر اس کے تحت مصنف 4 بڑی تقسیمات کا ذکر کریں گے، اور وہ کس کس لحاظ سے ہوں گی یہ آپ کے سامنے نقشہ موجود ہے کہ کتاب اللہ کے اندر جو تقسیمات ہیں بنیادی طور پر ان میں 2 چیزوں کا اعتبار ہوگا کہ اس میں لفظ کے اعتبار سے بحث کی جائے گی یا معنی کے اعتبار سے۔ اگر لفظ کے اعتبار سے بحث کی جائے گی تو یہ بحث پھر 3 حال سے خالی نہیں ہوگی کہ اس میں وضع کا اعتبار ہوگا، یعنی لفظ کی معنی کے لیے وضع، دوسرا اس میں لفظ کی معنی پر دلالت کا اعتبار ہوگا، اور تیسرا اس میں لفظ کا معنی میں جو استعمال ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ تو اگر وضع کا اعتبار ہو تو وضع کے اعتبار سے اس کی 4 قسمیں ہیں: خاص، عام، مشترک اور مؤول۔ اگر دلالت کا اعتبار ہو تو دلالت میں پھر 2 جہتوں کو دیکھا جائے گا کہ لفظ کی معنی پر دلالت جو ہے وہ ظاہر ہوگی یا پوشیدہ ہوگی۔ اگر ظاہر ہے تو پھر 4 قسمیں بنیں گی: ظاہر، نص، مفسر اور محکم۔ اور اگر پوشیدہ ہے تو پھر اس کی 4 قسمیں ہوں گی: خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ۔ اور اگر کتاب اللہ کی تقسیم باعتبار لفظ ہو اور اس میں تیسری چیز کا اعتبار کیا جائے کہ لفظ کا معنی میں استعمال، تو پھر 4 قسمیں ہوں گی: حقیقت، مجاز، صریح اور کنایہ۔ اور اگر کتاب اللہ میں معنی کا اعتبار کریں تو معنی کے اعتبار سے بھی اس کی 4 قسمیں ہیں: عبارات النص، اشارات النص، دلالات النص اور اقتضاء النص۔
یہ ٹوٹل 20 اقسام بنتی ہیں جو 4 تقسیمات کے تحت آتی ہیں، جس میں لفظ کا اعتبار اور معنی کا اعتبار کر کے یہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ضمنی طور پر مصنف جو ہیں وہ کچھ اور چیزیں بھی ذکر کریں گے، لیکن بنیادی ابحاث کتاب اللہ کی یہ ہیں۔ تو ان ابحاث میں سے سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے لفظ کے اعتبار سے، جو لفظ کی اپنے معنی پر جو وضع ہے اس کا اعتبار کریں گے۔ تو 4 قسمیں، خاص، عام، مشترک اور معول، یہ پہلی تقسیم کے تحت آئیں گی، اور پہلی تقسیم کے تحت آنے والی ان 4 اقسام میں سے پہلی قسم ہے خاص، دوسری عام، تیسری مشترک اور چوتھی معول۔ ان میں بہم وجہ اثر کیا ہوگی؟ وجہ اثر یہ ہوگی کہ لفظ جو ہے 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ معنی پر دلالت کرے گا یا ایک معنی پر دلالت کرے گا یا ایک سے زیادہ معنی پر دلالت کرے گا۔ لفظ 2 حال سے خالی نہیں، ایک معنی پر دلالت کرے گا یا ایک سے زیادہ معنی پر دلالت کرے گا۔ اگر وہ ایک معنی پر دلالت کرتا ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، وہ افراد سے انفرادی طور پر دلالت کرے گا یا اشتراک کے ساتھ دلالت کرے گا۔ اگر تو انفرادی طور پر دلالت کرتا ہے تو وہ خاص ہے، اور اگر ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے لیکن اشتراک کے ساتھ کر رہا ہے، انفرادی طور پر نہیں کر رہا، تو وہ عام ہے۔ اور اگر ایک سے زیادہ معنی پر دلالت کرتا ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں کہ ان زیادہ معنی میں سے کوئی ایک معنی تعویل کے ذریعے ترجیح پاتا ہے یا نہیں پاتا۔ اگر تعویل کے ذریعے ان میں سے کوئی ایک معنی ترجیح پا چکا ہے تو اسے معول کہیں گے، اور اگر کوئی معنی ترجیح نہیں پاتا تو اسے مشترک کہیں گے۔ تو یہ پہلی تقسیم کے تحت 4 اقسام آئیں گی، خاص، عام، مشترک اور معول۔ اب ان میں سے جو پہلی قسم ہے خاص اور دوسری قسم عام، اس کے حوالے سے مصنف نے فرمایا فصل فی الخاص والعام، یہ فصل خاص اور عام کے بیان میں ہے، یعنی خاص اور عام کا ذکر اس فصل میں ہوگا، یہ دونوں قسمیں اس فصل میں بیان کی جائیں گی۔ سوال یہ ہوا کہ مصنف نے یہ ان 4 اقسام میں سے خاص اور عام کو، اور پھر خاص اور عام میں سے خاص کو عام پر مقدم کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ دراصل خاص بمنزلہ مفرد کے ہے اور عام بمنزلہ مرکب کے ہے، اور مفرد مرکب سے پہلے ہوتا ہے، اس لیے خاص کو عام پر مقدم ذکر کیا ہے۔ تعریف کیا فرمائی؟ فرمایا فالخاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم علی الانفراد، خاص وہ لفظ ہے جس کی وضع معنی معلوم یا مسمى معلوم کے لیے ہوئی ہو، انفرادی طور پر، اس میں اشتراک کا اعتبار نہ ہو۔ اس تعریف کے اندر سب سے پہلا کلمہ جو ہے وہ ہے لفظ، یہ بمنزلہ جنس کے ہے اور پہلی تقسیم کی 4 اقسام کو شامل ہے، خاص، عام، مشترک اور معول۔ وضع لمعنى معلوم، جو یہ وضع کا لفظ ہے، یہ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ خاص سے مراد عمومی طور پر خاص ہے، جو کتاب اللہ کا خاص ہے وہ مراد نہیں، لہذا جب لفظ کے بعد وضع کا لفظ ذکر کیا تو جو محملات وغیرہ ہیں ان کو خارج کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد یہ جو قید لگائی علی الانفراد کی، بعض نے تو لمعنن کی قید کے بعد آگے جو لمسمى معلوم کی قید ہے، لمعنن معلوم اور لمسمى معلوم کی قید، اس قید کے ساتھ ہی کہا ہے کہ مشترک خارج ہو جاتا ہے۔ کس طرح کہ اگر معنی معلوم المراد ہو تو مشترک خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس میں معنی معلوم المراد نہیں ہوتا، اور اگر یہاں معلوم البیان لیا جائے تو پھر وہ اس سے خارج نہیں ہوگا، پھر آگے جو علی الانفراد کی قید ہے اس سے باقی اقسام جو ہیں وہ خارج ہو جائیں گی، جس میں عام بھی آ جائے گا کہ اس میں انفرادی طور پر دلالت کا اعتبار نہیں بلکہ اشتراکی طور پر ہوتا ہے، اور یہ جو
مؤول اور مشترک ہیں وہ بھی اس سے خارج ہو جائیں گے کہ اس میں معنی کہ واحد ہونے کا اعتبار نہیں بلکہ کثیر کا اعتبار ہے۔ کقولنا فی تخصیص الفردی زید وفی تخصیص النوعی رجل وفی تخصیص الجنسی انسان۔ یہاں سے مصنف نے خاص کی 3 اقسام کی مثالیں ذکر کی ہیں۔ خاص کی 3 اقسام ہیں: تخصیص فرد، تخصیص نوع اور تخصیص جنس۔ تو تخصیص فرد کے حوالے سے کہا زید کہ جب ہم نے کسی فرد کی تخصیص کرنی ہے افراد میں سے تو زید وغیرہ جو بھی ہو اسے ذکر کر دیں گے، اور اگر نوع کی تخصیص کرنی ہے تو جیسے رجل ہے، اور اگر جنس کی تخصیص کرنی ہے تو انسان۔ یاد رہے کہ یہاں جنس اور نوع جو ہے وہ منطق والی جنس اور نوع مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں اصولیوں کے نزدیک جو جنس اور نوع کا مفہوم ہے وہ مراد ہے۔ اب اصولیوں کے نزدیک نوع کا مفہوم کیا مراد ہے؟ اصولیوں کے نزدیک نوع سے مراد وہ کلی ہوتی ہے جو ایسے کثیر افراد پر بولی جائے جو اغراض میں متفق ہوں۔ جیسے رجل، تو اس رجل کے تحت کثیر افراد آتے ہیں، زید، عمر، بکر، اور سب کے سب جو ہیں وہ اغراض کے اندر متفق ہیں کہ خلقت رجل جو ہے اس سے مقصود کیا ہے کہ ان میں سے انبیاء کو مبعوث کیا جائے، ائمہ جو ہیں وہ مقرر کیے جائیں، حدود و قصاص کے اندر گواہ قائم کیے جائیں، جمعہ و عیدین کے لیے ائمہ جو ہے امام جو ہے اسے مقرر کیا جائے۔ تو مردوں سے یہ اغراض مقصود ہیں، لہذا جو لوگ اغراض میں متفق ہوں ان میں سے جس کا ذکر کیا جائے تو اسے نوع سے تعبیر کیا جائے گا، جیسے رجل ہے۔ اور جنس کی تعریف جو ہے وہ اصولیوں کے نزدیک یہ ہے کہ یہ ایسی کلی ہے جو ایسے کثیر افراد پر بولی جائے جو اغراض کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، جیسے مرد اور عورت۔ تو مرد کی اغراض کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ عورت کی تخلیق سے کیا اغراض ہیں کہ وہ گھر کی ضروریات وغیرہ کا خیال کرے اور اسے فراش بنایا جائے تاکہ آگے نسل انسانی کا سلسلہ اس سے جاری ہو سکے۔ تو یہ عورت کی تخلیق کی اغراض ہیں۔ تو اغراض کے اعتبار سے مختلف ہوں تو اسے جنس کہیں گے، اور اگر متفق ہوں تو اسے نوع کہیں گے۔ تو نوع کی مثال رجل ہے اور جنس کی مثال انسان ہے۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں خاص کی: تخصیص فرد، تخصیص نوع اور تخصیص جنس۔ اب آ جاتے ہیں دوسری قسم کی تعریف کی طرف۔ فرمایا والعام کل لفظ ينتظم جمعا من الافراد اما لفظا كقولنا مسلمون ومشركون واما معنى كقولنا من وما۔ عام ہر وہ لفظ ہے جو افراد کی ایک جماعت کو شامل ہو۔ یہ شامل ہونا لفظاً ہوگا، جیسے مسلمون اور مشرکون کہ دونوں جمع کے صیغے ہیں اور دونوں کا اطلاق 3 سے زائد افراد پر ہوتا ہے۔ یا معنن ہوگا جیسے کہ من اور ما ہے کہ اگرچہ لفظی اعتبار سے من اور ما جو ہے جمع کا مفہوم نہیں دے رہے، لیکن معنوی اعتبار سے من اور ما دونوں افراد کی جو ایک جماعت ہے اس کو شامل ہوتے ہیں۔ لہٰذا عام ہر اس لفظ کو کہا جائے گا جو افراد کی ایک جماعت کو شامل ہو، یہ شمولیت لفظوں سے ظاہر ہو رہی ہو یا معنوی اعتبار پر ہو۔ تو اس تعریف کے اندر جو لفظ ان کا لفظ ہے یہ بمنزلہ جنس کے ہے، اور ینتظم جمعاً جو ہے یہ بمنزلہ فصل کے ہے، یہ باقی اقسام کو خارج کرنے کے لیے ہے۔ الحمدللہ اس سبق کے اندر ہم نے کتاب اللہ کی تقدیم سے بحث کی، کتاب اللہ کے اندر کن کن چیزوں سے بحث ہوگی ان کا ذکر کیا، پھر ان کی وجہ اثر بیان کی، پھر جو پہلی تقسیم کی اقسام ہے ان کی وجہ اثر، اور ان میں سے جو پہلی 2 قسمیں ہیں ان کی تعریفات اور ان میں جو آئی ہوئی قیودات ہیں ان کا ذکر کیا، اور پہلی قسم کے تحت جو آنے والی اقسام ہے وہ بیان کی۔ انشاءاللہ ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ دوسرا سبق جو ہے وہ کتاب اللہ کا جو خاص ہے اس کے حکم کے بیان میں ہوگا، اور اس حکم کے تحت آنے والی جو جزئیات ہیں، مثالیں ہیں، ان کے ذکر میں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کما حق ہو اس علم سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم۔